اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. آپ کو زندگی اچھی کرنی ہے، صرف ظاہر کو اچھا نہیں کرو، باطن کو اچھا کرو. موجود ہے ہمارے پاس. امام نے فرمایا تمہیں زندگی اچھی چاہیے، تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ اچھے رہیں، تمہیں چاہیے تم خدا سے اچھے رہو. تم چاہتے ہو تمہارا ظاہر اچھا رہے، تم اپنے باطن کو اچھا بناؤ. اچھا باطن کو اچھا کیسے بناؤ؟ دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچو. ایک وہ ایروگنس ہوتی ہے جو میں اوپر لے کر آتا ہوں تو وہ تو میں بہت ہی پاگل ہوتا ہوں، دوسرے لوگ سمجھ جاتے ہیں میں ایروگنٹ ہوں، پھر میری بے عزتی ہوتی ہے. ایک وہ ایروگنس ہوتی ہے جو میں اندر چھپا لیتا ہوں، سامنے ہمبلنس دکھاتا ہوں. یہ ایروگنس بھی ہے اور منافقت بھی ہے. یہ بہت ہی ٹپیکل سخت کیس ہے. وہ ایک بندہ تھا، انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، کہنے کہ ایک بندہ گیا کسی پیر فقیر کے پاس، جو عقل مند آدمی ہوتے ہیں. بعض پیر فقیر جعلی بھی بہت ہوتے ہیں لیکن ایک آدھ کہیں عقل مند بھی ہوتا ہے. تو اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ بیٹھ گیا، وہاں پہ بہت سارے لوگ آتے تھے اپنی پرابلمز کو سولو کرنے کے لیے. تو وہ گیا، اس سے کہا کہ میں ایروگنٹ ہوں، میری پرابلم سولو کرو. یہ بہت لکی آدمی ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے اس کی بیماری کیا ہے. بہت لکی ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ نہیں ہوتے. زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں، میں دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہوں. ابھی میں سوچتا تھا شاید دنیا میں ایسے بیوقوفوں کی تعداد ختم ہو رہی ہوگی، لیکن ابھی لوگ مجھے بتاتے ہیں نہیں، بھی بہت لوگ باقی ہیں. تو وہ گیا اس کے پاس، اس سے کہا کہ میں ایروگنٹ ہوں، میری بیماری ختم کرو. اس نے کہا اچھا، یہ دیکھو جو لوگ آ رہے ہیں نا، یہ سارے چپل اتار رہے ہیں، جوتے اتار رہے ہیں. تم جاؤ، جو بھی جوتا اتارے اس کے پاؤں سے جوتے نکالو اور اس کو ایک طریقے سے آرگنائز کر کے رکھو، اور جیسے کوئی یہاں سے باہر نکلے اس کا جوتا اٹھا کے لاؤ، اس کے پاؤں کے نیچے رکھو، تو تمہاری ایروگنس صحیح ہو جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا، اس نے جوتے اتارے، یہ لیا، وہ کیا. تو ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی وہیں پہ جانے لگا جوتوں کی طرف. پیر نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا استاد میں بھی ایروگنٹ ہوں، تو میں بھی جا کے جوتے صحیح کروں گا. کہنے لگا نہیں، تم ایروگنٹ بھی ہو اور منافق بھی ہو. تم جوتے صحیح کرو گے تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں کتنا اچھا آدمی ہے، تمہارا علاج کچھ اور کروں گا میں. تو اب ہمارے یہاں سمپل ایروگنس نہیں رہی ہے، ہمارے یہاں ایروگنس ہے، منافقت کے ساتھ ہے. تو سامنے دکھاتا ہے بہت ہمبل ہے، بہت اللہ والا ہے، اندر پورا شیطان بیٹھا ہوا ہے. تو میں اس کے لیے ایک جملہ استاد سے سیکھا ہے. ایک استاد سے میں نے جملہ سیکھا، وہ کہتے تھے بولتا قرآن ہے اندر قارون ہے. قرآن بولتا ہے اور اندر کیا ہے؟ قارون. کیا مطلب؟ بولتا تو قرآن ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اندر کیا کہتا ہے؟ مال ہی سب کچھ ہے. تو بولتا قرآن ہے، اندر قارون ہے. اس سے جان چھوڑاؤ کہ اندر کیا ہے. اندر کو دیکھو، اندر کیا ہے. ڈیسیشنز کس کے اوپر لے رہے ہیں، کیا اچیو کر کے خوش ہو رہے ہیں، کس کی بیس پہ رسپیکٹ ملتی ہے. ہماری سوسائٹیز میں ساری تقوی کی باتیں کرتے ہیں، سارے ایمان کی باتیں کرتے ہیں، امام حسین کی باتیں کرتے ہیں. جب کمیونٹی کے اندر ڈیسیشن لینے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس کے پاس طاقت زیادہ ہے. ادھر تمہارا تقوی کہاں جاتا ہے؟ سارا فیبرک جو بنا ہوا ہے ہماری کمیونٹیز کا اور سوسائٹی کا، وہ پیسے کے اوپر بنا ہوا ہے. پھر بولتے ہیں ہمارے بچے کیا ہو گئے، بچے اور نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے. پھر یہ ریچولز ہمیں کیا بچائیں گے؟ ہمیں کیا ریچولز نہیں بچائیں گے، ہمیں میننگز بچاتے ہیں. اندر ہمبلنس دکھاؤ گے تو آئیں گی نا. اب ایک آدمی کے پاس کچھ ہے، وہ دوسرے کو گھاس ہی نہیں ڈالتا ہے، اہمیت ہی نہیں دیتا ہے. دیتا ہے تو سامنے تو دیتا ہے، اندر سے کہتا ہے بھاڑ میں جائے، اس کی کیا ضرورت ہے اس کی. تو بھائی جب یہ کرو گے تو تمہاری سوسائٹی میں میننگ لیس سوسائٹی بن جائے گی. یہ ہولو ڈرم بن جائیں گے سارے ہم لوگ، اندر کچھ نہیں ہوگا ہمارے. اور یہ اولاد ہماری یہ دین نہیں لے گی ہم سے، پھر اولاد بھاگ جائے گی ہمارے ہاتھ میں. ہمیں میننگ فل ہونا پڑے گا، اور میننگ فل ہونے کے لیے مشکل ساری یہ ہے کہ جس سے ہم لوگ اٹیچ ہوتے ہیں اس سے ہمیں نکلنا پڑتا ہے. وہ اپنے کمفرٹ زون سے کوئی باہر نہیں نکلنا چاہتا، اس کی مشکل آتی ہے. پروردگار کا شکر ہے ہم لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں الحمدللہ. ساری دنیا بھی اپنی ویلیوز کو چینج کرے، خدا نے ہمیں اہل بیت کا اسٹینڈرڈ دے دی کہ دیکھو ساری دنیا تمہاری ویلیوز کو خراب کر رہی ہو نا، اہل بیت کو دیکھو، ان سے سیکھو. وہ کیسے تھے؟ وہ کیسے تھے؟ وہ ایسے تھے کہ بی بی فضہ سے کہتی تھیں ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن تم کام کرو. Who is فضہ؟ Not her servant. فضہ ان کی سلیو تھیں، کنیز تھیں، سرونٹ نہیں تھیں. آج سرونٹ کچھ اور ہے، سلیو کچھ اور ہوتا ہے. اور وہ کس کو رسپیکٹ کر رہی تھیں؟ سلیو. کہتی تھی ایک دن تم آرام کرو، ایک دن میں کام کروں.
ابھی ہم لوگوں کو یہ کہانیاں لگتی ہیں، ہمیں کہانیاں لگتی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر جن ویلیوز کے اوپر پوری بلڈنگ کھڑی کی ہے وہ ان کی ویلیوز نہیں، ان کا نام ہے، ویلیوز ان سے نہیں تھی، ویلیوز اپنی بنائی۔ اور یہ وہ ٹف کوسچن ہے جو ہمارے سامنے۔ امامت کی نصرت ورڈ سے نہیں ہوگی، امامت کی نصرت سبسٹنس سے ہوگی، میننگ سے۔ یہ ہم کو چینج کرنا پڑے گا۔